سے لو لگائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا، اور نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پل نظر جمائے، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پل نظر جمائے، دل و نظر سے کہ سامراہ سے نہ جانے کس راستے سے آئے، ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک رستہ سجائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، ایمان سے لو لگائے رکھنا، اور یہیں کہیں آس پاس ہوگا وہ آنے والا تو آ چکا ہے، یہیں کہیں آس پاس ہوگا وہ آنے والا تو آ چکا ہے، ہواری عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، موالی مولا کے ساتھ ہوں گے، ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا، امام سے لو لگائے رکھنا، کلے ایمان کلے قرآن نعرہ حیدری، الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی صاحب العشر والامر زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ میڈیا پہ کالز پہ مبارکباد کا سلسلہ چل رہا ہے، رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی سے عید کی ایڈوانس مبارک دینی بھی شروع کر دی ہے۔ اس طرف نہیں جاؤں گا، بات رمضان کی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بڑا احسان فرمایا مخلوق پر، ایک مہینہ ریہرسل کروا کے 11 مہینے گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ سحری افطاری میں بڑے بڑے راز ہیں، بڑے بڑے اسرار ہیں، ساروں پہ تو گفتگو نہیں کروں گا، ایک دو عرض کرتا ہوں۔ سب سے بڑا جو ہمارے لیے اس میں راز ہے وہ یہ ہے، کوشش کرو جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ جاگ رہے ہیں نا؟ یعنی 2 ٹائم خدا نے رمضان میں مقرر فرمائے کہ صبح اٹھ کے سحری کرو، شام کو پھر افطاری کرو، سارا دن کوشش کرو حکم کی پاسداری کرتے ہوئے کچھ نہ کھاؤ، تمہاری صحت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ سحری اور افطاری کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بڑے بڑے اسرار ہیں۔ چلو ایک اسرار، ایک راز اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔
خالق نے حکم دیا کہ 2 ٹائم میں تمہارے لیے مقرر کر رہا ہوں اس مہینے میں، ایک صبح کے ٹائم تم جتنا کھا لینا، لیکن جو ہی آزان ہو، جو ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو، کوشش کرنا پہلے چھوڑ دینا، کیونکہ جب آزان بلاوا آ جائے پھر کوشش کرنا پابندی شروع کر دینا۔ غور فرمائیے گا، جب بلاوا آ جائے تو کوشش کرنا پابندی حکم کی تعمیل شروع کر دینا، اور پھر کوشش کرنا پورے دن میں کوئی چیز نہ کھانا نہ کچھ پینا، نہ کھانا نہ کچھ پینا۔ ہاں پھر شام کو پھر میری صدا بلند ہوگی اللہ اکبر کی صورت میں، پھر تمہیں اجازت ہے، جب تک میری صدا تمہیں پابندی شروع نہ کروائے، اور جب تک میری صدا تمہیں پابندی ختم نہ کروائے تم روزے میں رہنا۔ راز ہے اگر سنبھال سکو تو یار مہربانی، میری پکار، میرے نام کی پکار جب تک تمہارے کانوں میں نہ پڑے اس وقت تمہیں اجازت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کئی احباب نماز پڑھ کے کھولتے ہیں، کئی پہلے کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ اسی سے جڑا ایک کمال راز ہے، وہ بھی سنبھالیے گا۔ چلو اچھا ہوا ہمارے اہل سنت دوست بھی آ گئے، سنیے گا حضور، منتظر سے اتنا کمال راز ہے، یہ غور و فکر جب انسان کرنا شروع کرے تو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لودھی صاحب، کسی بھی مسلمان سے پوچھو پانی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ کہے گا جی حلال ہے۔ کھانا یعنی روٹی یعنی سالن یعنی پھل یعنی سبزی حلال ہے یا حرام؟ کہے گا جی حلال ہے۔ نعوذ باللہ، حرام کیسے ہو سکتے؟ ارے بھائی جب سب چیزیں حلال ہیں، ایک اذان سے دوسری اذان تک، سحری سے افطاری تک حلال کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ بے مہربانی بھی غور فرمائیے گا، پھر حلال کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ کام ہے خدا کا۔ اس کا مطلب جب امر آ جائے حلال بھی ہو جاتا ہے۔ شاید میں اشارتاً کوئی سمجھا سکا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں میری بات یہ بیٹھ جائے اور دل میں نقش ہو جائے۔ جب حکم آ جائے، جب امر آ جائے، کوشش کرنا پھر حلال بھی نہیں، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا چلو اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب 2 جملے اور ہو جاتے، میں مختصر کر کے جو میں چاہ رہا ہوں آپ تک پیغام پہنچانے کی حوالے سے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن بڑے خوبصورت انداز میں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے ہر دور کی مخلوق کا اور اہمیت کو واضح فرمایا۔ کیا کہتے ہیں قرآن؟ اے ایمان والو، خدا جہاں بھی کمال باتیں کرتا ہے تو ایمان والوں سے کرتا ہے، کیونکہ خدا کو ایمان والوں پہ یقین بڑا ہے۔ بے ایمانوں سے مخاطب خدا نہیں ہوتا، بے ایمانوں سے مہربانی کرو۔ جہاں بھی اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، بھئی کوشش کرنا آنے والے آپ کے مہمان آ ہی جائیں گے، میری طرف ہی دیکھنا ہے۔ تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، کوتبہ لکھ دیا گیا ہے، پکا کر دیا گیا ہے۔ تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، کیسے؟ جس طرح تم سے پہلے والوں پر تھا، ان کے لیے بھی لکھ دیا گیا تھا، پہلے والوں پر بھی تھا۔ خداوند عالم یہ جو روزے رکھوار ہے تو نے احسان فرمایا، ہمارا حوصلہ بڑھایا کہ پہلوں کا کیا بنے گا، بھی ہم رکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی رکھے تھے۔ انسان ہے نا بحیثیت انسان، ہم فوراً سوچتے ہیں جی وہ کیا کرے گا، اس نے کیا کیا تھا؟ خالق نے کہا اس نے بھی رکھے تھے، انہوں نے بھی رکھے تھے، لیکن خالق نے اظہار اس کا نہیں فرمایا روزے کون سے تھے صحیح۔ پوری علمی ذمہ داری سے، مولانا پیچھے بیٹھے ہو، لکھ لو، ریکارڈ کر لو، پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، 10 شعبان 2 ہجری علماء اہل سنت اہل تشیع نے لکھا ہے روزے واجب ہوئے 10 شعبان 2 ہجری، اس سے پہلے واجب نہیں تھے۔ لیکن خالق کہہ رہا ہے جس طرح تم سے پہلوں نے ہی رکھے تھے، جس طرح۔ اچھا خالق تو نے احسان فرمایا ہم سے یہ روزے رکھوا رہے، دے گا کیا؟ ہے نا لالچی ہم، دے گا کیا؟ بھئی ہم نے کوئی کام کیا، ملے گا کیا؟
کچھ بھی کیا ملے گا کیا؟ لو جی اگر فرض کرو، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بھائی ذوالفقار نے الحمدللہ خدا بند عالم کے حجت کی نگاہ پناہ میں ایک کام شروع کیا. ان کا یہ ٹارگٹ تھا، میں نے گارڈن ٹاؤن میں ایک گھر لینا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے اس چیز کا روزہ رکھا، انہوں نے اپنی نیند قربان کی، انہوں نے اپنا سکون قربان کیا، انہوں نے اپنا چین قربان کیا، انہوں نے انہوں نے اپنی بھوک قربان کی. یعنی ان کو جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا لیکن انہوں نے اکٹھا کرنا تھا، گھر لینا تھا، انہوں نے سب کچھ کی قربانی دی. اتنی محنت کی، اپنی صحت قربان کی، اپنی جوانی قربان کی، اپنی ہمت قربان کی. کس لیے؟ ٹارگٹ ہے گارڈن ٹاؤن میں ایک گھر ہو. فرض کرو ان کی نیت سے ہی ان کو خدا نے ان کا صدقہ پہلے ہی گھر دے دیا. ان کی کیفیت وہ ہوگی جو تھی؟ نہیں. اتنی پریکٹس سے نہیں گزریں گے جو کروائی گئی تھی. بھئی میرا ٹارگٹ یہی تھا، میرا گھر ہو جائے، میرے بچے کسی چھت کے نیچے بیٹھ جائیں. وہ تو خدا تعالیٰ نے کرم فرما کے ان کا صدقہ عطا ہی کر دیا. ہاں محنت کریں گے مری اتنی نہیں ہوگی کیونکہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا. خدا ہر سال بار بار مسلمانان عالم کو دل کی کھڑکیوں کو حبیب کے ذریعے دستک دلوا کے کہتا ہے روزے رکھو، تم پہ لازم ہے، تمہارے لیے لکھ دیے گئے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی لکھ دیے گئے تھے. میری طرف دیکھنا، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. خداوند عالم سارا اس کا مطلب محنت کا نتیجہ متقی ہے. خدا تعالیٰ میں نے تو پچھلے سال بھی روزے رکھے تھے، 30 پورے رکھے تھے. اگر میں متقی بن گیا مجھ سے دوبارہ کیوں غور فرمائیے گا. عرفانی پہلو ہیں، زندگی میں کام آئیں گے. خدا تعالیٰ میں نے پچھلے سال رکھے تھے، کہا تو متقی نہیں بنا تو رکھوا رہا ہوں، تجھے زندگی میں پھر موقع دے رہا ہوں، رکھ تاکہ متقی بن. کئی دوست کہیں گے سید نے کہہ دیا متقی، ہماری زبانوں پہ یا ہمارے ذہنوں پہ یا ہمارے دلوں میں تو جو متقی کی تعریف ہے ہم تو وہی متقی. آج میں بتاتا ہوں امام المتقین نے متقی کے بارے میں کیا کہا. یا سرتاج انبیاء سید المرسلین تاجدار مدینہ صلوات اللہ صلی علیہ غور فرمایا آپ لوگوں نے؟ بھائی بہت شکریہ. بھائی دوبارہ اس لیے کہتے ہیں دوبارہ رکھو چونکہ ابھی متقی کے معیار پہ پورے نہیں اترے. اچھا میں سرکار نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یہ جو سرکار نے تعریف فرمائی، یا سرکار کے ایک شہزادے نے تعریف فرمائی متقی پہ، میں اس پہ بھی آتا ہوں. ابھی تو میں نے میرے بھائی ذوالفقار سے خواہش تھی تو ڈیک جاؤ نا یار. ہاں بھائی صاحب، خانہ پوری کے لیے تو ہم یہاں نہیں بیٹھے، نہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے. کوئی مقصد ہے، کوئی ہے ہم پہ گواہ، ہم نے سرخرو ہونے والے کام تو کر جائے نا. روٹی تو گھر بھی کھا لیتے ہیں. بھی بہت شکریہ. بھی غور فرمائیے گا، ایک درود کا تحفہ مت کی کام ہے. اب ایک اور عرض کرتا جو متقی پہ آتا ہوں. خدا نے پہلے ہی کرم فرما کے بتا ہی دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پہلے کرم فرما کے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کہ جو ہمیں صلہ ملتا ہے اس میں خدا تعالیٰ ہم کے ایک ہی عطا کرتا ہے. ایک اور بھی بڑی عید ہے جس کو آپ عید قربان کہتے ہو، عید الاضحیٰ کہتے ہو. وہ بھی سر پہ آئی کھڑی ہے، خیر سے ایک ختم نہیں ہوتی. جب مایوس ہونے لگتے پھر انتظار ہوتا ہے، بھئی اگلی عید بڑی بھی آ رہی ہے. شکریہ حضور تائز فرمانے کا. میں اس طرف نہیں جاتا، ہمارے پاس وقت کم ہے. بڑی میں قیمتی بات خداوند عالم، اب میری طرف دیکھ رہا مولانا، بڑی عید کے حوالے سے خداوند عالم شکریہ. بات کیسے آ کے ملی؟ سلسلے عید سے جوڑے ہیں. بات تقوی پہ رکتی ہے، وہ ہو یا یہ ہو. آئیے متقی کی تعریف دیکھ. متقی پہلے علماء نے جو لکھی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر علماؤں کے مولا نے جو لکھی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. علماء سے پوچھا گیا جی یہ تقوی کی کوئی تعریف،
تقوی کی تعریف ہے پرہیزگاری. ایک مفسر نے کمال بات لکھی، وہ کہتے تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جو روزے رکھ کے تقوی حاصل کر گیا اس کو اپنے اندر خود دیکھنا چاہیے. کیسے؟ انہیں کہا جب گناہ کرنے سے جھجک آئے سمجھ لے روزے قبول ہو گئے ہیں. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی حضور، مہربانی. جب گناہ کرنے سے جھجک آئے کی بات ہے. کوئی ایسا موقع ملے وہ تو نہیں چھوڑتا کسی کو بھی. نشئی اور چور کو دیکھے چھوڑتے؟ اپنے گھر کی چیزیں بھی دیکھنا صحیح جی نہیں چھوڑتا. جب تو متقی کے معیار پہ پورا اترے پھر گئے اللہ کا شکر ہے کمال ہو گیا. ذرا غور و فکر کیا کرو. تھوڑا ٹائم خدا نے عقل دیا ہے. لکیر کے فقیر بن کے ایسے بندوں کے پیچھے نہ تھوڑا سوچو پرکھو. اللہ نے ذہن دیا، بھائی ذہن دیا تو یہ دیکھو اتنا خوبصورت اگلے نے گھر بنوا لیا. نے تو بنا لے. کسی کو ذہن تھا تو اس نے پہلے یہ ڈائننگ یہ سلسلہ بنایا. ارے بھائی عقل تو اچھے کپڑے پہنتے ہو، تھوڑا سا عقل کا استعمال ادھر بھی کر لیا کرو. روزے کے اسرار کیا ہیں؟ رمضان کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ ویسے عمران بھائی رمضان میں رمز چھپی ہے. ہائے 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 ہائے، مہربانی بھی بہت شکریہ. لو جی ایک اور صاحب کہتے ہیں جی کہ پارسائی تقوی کا مطلب ہے، پرہیزگاری تقوی کا مطلب ہے. ایک اور صاحب کہتے ہیں خوف خدا تقوی کا مطلب ہے. ہم جیسے بندے ہیں تھوڑے سے ٹیڑھے، اسی نہ گلاں تے واہ واہ تے کر چھڑ دیں پر غور نہیں کر دے تے پھر غور لئی اسی باب العلم دا دروازہ نہ کھٹکھٹائیے. آقا رحم فرما دو، متقی کی تعریف ہی بتا دو. لو جی پہلے تو میں تعریف سرکار نے جو فرمائی ہے وہ سن لو، پھر میں مولا کا خطبہ سناتا ہوں. کمال تعریف امیر کائنات شہنشاہ ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. درود پڑھو سردار کی بارگاہ میں. ذوالفقار بھائی ذرا ریکارڈ کیجئے گا، دوستوں کو دکھائیے گا، دیکھیں ہمارے مولا کا کیا فرمان ہے. ذرا کیجئے گا ریکارڈ. میں تعریف مولا علی کے سنانے لگا ہوں. متقی مولا سے پوچھا کہ مولا متقی کی کوئی مختصر تعریف، اور جب حمام نے پوچھا سرکار متقی پہ کوئی خطبہ ارشاد فرمائیے، وہ بھی سناتا ہوں. یا علی کو مختصر تعریف متقی کی. کمال ہے، میں کہتا ہوں کمال ہے. جہاں تک دل کرے اس پہ سوچو. تمہیں بادشاہ کمال جوہر سمندر کوزے میں بند نظر آئے گا. بادشاہ ڈوگر صاحب کیا کہا؟ فرمایا تقوی یہ ہے اگر تمہارے عمل کو ایک کھلے برتن میں رکھ کے پوری دنیا کا چکر لگوایا جائے اور تم فخر سے کہو جس کو چاہے دیکھ لے، فرمایا تم متقی ہو. مہربانی یار، بات تو مشکل تھی پر پہنچ جانے کو سلام ہے. عمل کو ایک کھلے برتن میں رکھ کر پوری دنیا کا، دیکھیے یوسف صاحب بہت بڑی بات، پوری دنیا کا چکر لگوایا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں. ایسی کوئی چیز اس میں نہ ہو جس سے تمہیں خجالت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. سمجھ لینا تم متقی بن چکے ہو. اور اگر تم متقی بن چکے ہو تو میں ہوں امام المتقی. مہربانی حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں سے تحفے اکٹھے کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان چیزوں کی قدر کیا کرو، زندگی میں کام آئیں گی. یہ جو سہارے چلتے ہو نا، وہ سہارا میرا، وہ سہارا تمہارا کوئی سہارا نہیں. یہ سب عارضی سہارے ہیں. آج اولاد کو کھلانا پلانا بند کر دو، یہی کہیں گے پیو ساڑے لئی کیتا کی ہے. گھر والوں کی خدمت چھوڑ دو، وہ کہیں گے اس نے ہمارے لیے کیا. کوئی تمہارا نہیں، جو تمہارا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے میں تمہارا ہوں. حمام امیر کائنات کا باکمال صحابی. حمام ہے محمد علی بیٹا، وہ جو لڑکی والی ہوتی ہے میم الف ما، حمام. یا علی بادشاہ آقا مولا کائنات شہنشاہ معظم سلونی کا دعویٰ کرنے والے آقا، احسان تو فرمائیے. جب صاحب جاگیے گا، احسان تو فرمائیے. یہ متقی کے بارے میں تو کچھ فرمائیے. متقی کی تعریف کیا ہے؟ تاکہ، اس جملہ بڑا کمال کا، تاکہ مولا میں
सकूं, मुत्तकी को पहचान सकूं। सरकार ने एक लम्हा लिखा, साहिब किताब ने एक लम्हा तवक्कुफ फरमाया, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ फरमा सरकार ने खुतबे का पहले नतीजा सुन लो, उसके बाद सरकार के जुमले सुन लो, फिर मैं मुश्तबा पे आता हूँ। इमरान भाई सरकार ने जो खुतबा दिया मुकम्मल किया, यकीन करो साहिब किताब कहते हैं भाई जुल्फकार हुमाम मर गया, वक्त गिरा गया, और यकीनन ये कहता हुआ मरा होगा। मौला अगर मुत्तकी का ये मयार है तो फिर आप किन के इमाम हैं? ओए होए, मेरा दिल मानता है ये कहते हुए दुनिया से गया होगा। एहसान फरमाइए सरकार, पहला जुमला फरमाते मेरा मुत्तकी वो है, थके तो नहीं हो, मेरा मुत्तकी वो है जो लोगों के ऐब देख के पर्दा रखे। जवेद भाई हमारी तो आदत है, हमें तो कोई चीज चाहिए ऐसी किसी की लीकेज चाहिए, हम तो एक लम्हे में उड़ा के रख देंगे, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। सुभान अल्लाह, क्या कहने मेरा मौला तेरे, ऐनुल्लाह होकर हमारी जुमला कोताहियां देख कर फिर दादे की मजलिस में बुला के कहते आ तुझे मैं और बनाऊं। वैसे मुश्किल बात करने लगा हूं, थोड़ी सी मंतजर सी सर उठाइएगा, एक मुश्किल बात करने लगा हूं। जवेद भाई गौर फरमाइएगा। सखाब साहब, ऐब देख के पर्दा रखना डॉक्टर साहब उसकी सिफत है या उसके नूर से की सिफत है। जुदा होने, भाई मैं नूर की बात भी आगे कर ही देता हूं ताकि बात ये ना कहें कि सैयद ने अपनी तरफ से बात की, नहीं, मैं पूरी इल्मी जिम्मेदारी से तुम्हारी किताबों की रोशनी में बैठा पढ़ रहा हूं। अभी तो जो बहुत कुछ सोचता हूँ भाई, अपना मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब, मैं तो बयान ही नहीं करता, फतवों का डर रहता है। अभी तो मैं किताबें देख देख के आपकी खिदमत में, आप तक अगर किसी ने नहीं पहुंचाया तो फिर आपका कसूर है, आपने बुलाया, पैसे दिए पर पहुंचवा नहीं सके। पर्दा रखना उसकी सिफत है या उसके प्यारों की सिफत है। परवरदिगार आलम, पहली रमज़ान है, हमारे हाथ बंधे हैं, सब हम इकट्ठे हैं, तेरे हबीब की उम्मत। तेरे हबीब के भाई ने कहा मुत्तकी वो है जो ऐबों को देख कर पर्दा रखे। परवरदिगार तू ला शरीक है, ला शरीक हो के तेरे हबीब के प्यारे इस गैर शिरकत में पर्दा रखवा के किस मयार पे हमें देखना चाहते। गहरी बात थी जो पहुंच गए, सलाम है हुजूर। ऐब देख के पर्दा रखना मुत्तकी की सिफत है। दूसरी सरकार फरमाते हैं हमारे मुत्तकी मुतलाशियां ने जन्नत नहीं। इतना बादशाह ने फरमाया। अब हसन भाई, मैं अगर इस जुमले को सरकार के किसी और फरमान से मिला दूं तो बात हमारे साथ फिर जाके क्लियर होनी है। फरमा रहे मुतलाशियां ने जन्नत नहीं, यानी लालची नहीं। जुमला मैं आगे देने लगा, मौला ये हमारे हाथ बंधे हैं, बड़े छोटे छोटे ज़हन हैं, सारा दिन इन चक्रों में पढ़ पढ़ के रात को सोते हैं, सुबह फिर उठते हैं। एहसान फरमाइए, किसी को आपने कोई जन्नत के बारे में और भी कुछ फरमाया? फरमाया हाँ, हमारा मुत्तकी सलमान नहीं था। मौला क्या कहा था हमें याद नहीं। फरमाया मैंने सलमान को कहा था मेरा सलमान जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत मेरे सलमान के पीछे भागता। के लिए बुलंदतर सलावत। मैं बहुत शुक्रिया। मेरा सलमान जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत मेरे सलमान के पीछे। सलमान की मुश्ताक है। बादशाह मौजूद फरमाते जन्नत सलमान की मुश्ताक है। वैसे हैरत वाली बात नहीं, जन्नत और मुश्ताक, हाय 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 हाय। शुक्रिया। अगली मुत्तकी, बस चंदी तारीफें सुनानी है, मैं पाक मुश्तबा पे आता हूँ। आगे सरकार फरमाते हैं अपनी कोताहियाँ जो भी उससे सरजद हों। मैं तब देखना फैज़ मादी, अपनी कोताहियाँ जो इंसान कभी भी जिंदगी में दूसरे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, हमेशा यही सोचता है ये मेरी गलती, ये मेरी कोताही। इससे बड़ा सबक मैं आपके लिए कहाँ से लेके आऊँ? ये सब ये है मैं यार कमाल, यहाँ तो हम भी थोड़ी सी बात हो जाए ऐसी कहते ऐदा ही कसूर है, सारी ऐदी गलती है। फरमाया मेरा मुत्तकी हुआ जो कोताहियों का किसी और को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, बल्कि कोताहियों की वजह अपने आप को समझता है। कोई अगर मेरे साथ कुछ हुआ, किसी की जरूरत थी मेरे साथ कोई कुछ करता, मेरी कोई कोताही थी तो हुआ।
ہم تو بیٹھے بیٹھے بندوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ کتنی بڑی بات بادشاہ معظم نے فرمائی. اپنی کوتاہیوں پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے. آگے منتظر بچے کو چھوڑ دیں، یہ پھرتا رہے گا، کوئی بات نہیں. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، یہ بڑا کوئی سن رہا ہے، صحیح ایمان والا ہے. ہاں صحیح صاحب ایمان ہے، کمال پاکیزہ ہے، اس کو متقی بننے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو پھر پھر کے تمہیں بتا رہے ہیں، مجھے دیکھو متقی کیسے ہوتے ہیں. یقین کرو یہ آپ کی اور بات ہے کہ آپ اتنی خوبصورت ذکری کیفیت میں بھی ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں، یہ تو آپ کی بات ہے. ورنہ وہ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے اپنی صفیں ٹھیک رکھو. لو جی ایک اور فرمان سن لو، بڑا قیمتی ہے بادشاہ معظم کا. سرکار مکرم فرماتے ہیں ان کی کیفیت. فیضی بھائی، جاوید بھائی، یاور سی ذرا سر اٹھائیے گا، منتظر صحیح سمر سر اٹھائیے گا. ہم انسان خوشی میں کیفیت اور، تھوڑی سی تکلیف ہے کیفیت اور. یعنی ٹینشنوں میں چلے گئے، ڈپریشنوں میں چلے گئے، معاملات ایسے ڈسٹرب ہوئے کہ راتوں کی نیندیں ختم ہو گئیں، معاملات ایسے ڈسٹرب ہوئے کہ باہر کا غصہ گھر آ کے نکل. ایسے ہی آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو کیا بات ہے جی. یا علی متقی کون؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، فرماتے ہیں جس کی خوشی یا تکلیف میں کیفیت ایک ہو. بڑی بات ہے یار، بڑی بھائی مہربانی، یہ ہے شکر کا معیار. ہوئے ہوئے ہوئے، ہم بحثیت انسان فرق پڑ جاتا ہے نا. تکلیف اور خوشی کی حالت میں کیفیت ایک. بڑا مشکل کام ہے جاوید بھائی، بڑا مشکل کام ہے حسن بھائی. یہاں بندے کے میٹر ہی گم جاتے ہیں، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. فرمایا متقی کی. کون بتا رہے ہیں؟ جنہوں نے متقیوں کی تعریف امام المتقین بن کے کرائی بھی تھی اور آگے کروائیں گے بھی. صحیح، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، سنبھالنے والی ہیں. غم اور خوشی یعنی تکلیف اور خوشی کی حالت میں کیفیت یکساں ہو. آگے کہتے ہیں سوائے امر کے. مشکل بات ہے، رضا بھی بتاؤں، تنزیل ساتھ اٹھائیے گا. سوائے امر کے، پیچھے نا میرے ساتھ سفر کریں، باتیں سنبھالتے جائیں، آگے پھر اس پہ سوچئے گا. باتیں تو بہت ہے، بس میں یہیں اس بات پہ. ویسے متقی کی تعریف کیا بات ہے، کیا بات ہے. سرکار فرماتے ہیں سوائے امر کے ہر چیز ان کی نگاہوں میں ذلیل ہے. امر خداوندی کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں میں ذلیل ہے. اس کا مطلب اس کے امر پہ ہی کرتے ہیں، اپنی مرضی کوئی نہیں. یہ ہے متقی کی تعریف. حضور خدا تمہیں روزوں کے کمال پہ لے جائے. میں بھائی ذوالفقار کا شکریہ بلکہ ہم سب ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک محفل رکھوا کے ہمارے تھوڑے سے ذہن، بند ذہن کھولنے کی، کھلوانے کی مولا کے کرم سے شفقت فرمائی، کوشش کی. ہم سب کو یہاں سرکار کے امر سے اکٹھا کیا. حضور چھوٹی بات نہیں ہے، سوائے امر خدا کے ہر چیز ذلیل لگتی ہے. یعنی اہمیت نہیں ہے، اتنی ہے پر اتنی نہیں. چلو ایک فرمان اور ہی سن لو. لودھی صاحب نے کہا ہے، باقی تو نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہے ہو، سارے کہہ رہے ہو. شیخ صاحب جمائی نہیں لیجیے گا، کمال گفتگو ہے. حضور جا کیے گا، مظہر بھائی کے پیچھے جو بیٹھے ہیں توجہ. حضور فرماتے متقی کی تعریف یہ ہے انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا، دنیا نے ان کو چاہا ہے. بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ. انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا. یہ جو بیٹھے ہو نا، آ تو گئے مجبوراً. ویڈیو ایک یہ بن رہی ہے، ایک عین اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ایک کمال ویڈیو ادھر بھی بن رہی ہے. اب نہیں وہ ڈیلیٹ رضا بھائی نہیں ہوتی. وہاں کوشش کرو کم از کم ان کو اتنا بٹھاؤ تو کل کو پہرا بھی دینا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. حضور ایک اور فرمان ہے، ویسے تو اتنا طویل خطبہ ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس پہ پھر گفتگو اگلے اتوار ملکۃ العرب پہ انشاءاللہ مسجد جمکران خطاب کریں گے. 3 بجے سارے دوستوں کو دعوت ہے. شہزادی کونین صلوات اللہ السلام اللہ علیہ.
9 مارچ افطاری بھی آپ سب کی ادھر ہوگی، لیکن وہاں خطاب ذرا جلدی آ جانا بھیا، آپ لوگ تو جلدی آ جانا یار، مولا کے مہمان بننا، میرے نہ بننا، ذرا جلدی آ جانا۔ دیکھو یار گپ شپ کے لیے بلائیں تو وہاں معیار اور ہوتے ہیں، مولا کی گفتگو کے لیے بلایا گیا، معصومین کی گفتگو کے لیے جو ہمارے روحوں کے لیے اکسیر ہے۔ یقین کیجئے یہ گفتگو کا مانو نہ مانو زندگی پہ اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، کسی کو زیادہ سمجھ آتی ہے، کسی کو تھوڑی سمجھ آتی ہے، کسی کو بہت زیادہ سمجھ آتی ہے، ہوتا ہی ایسا ہوتا ہی نہیں جن کا ذکر ہو اور وہ نہ ہو اور وہ ہوں تو کسی کے ذہن نہ کھلیں۔ ایک فرمان مطلوب بڑا کمال ہے، سرکار متقی کون؟ فرمائے اپنے اعمال کی مقدار پہ مطمئن نہیں بلکہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں۔